ناظرین، ڈپریشن مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم میں سے اکثر افراد مایوسی، اداسی اور بیزاری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ علامات 1 سے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ اداسی کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے بھی اداسی اور مایوسی شروع ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہم خود ہی اس مایوسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بھی اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اداسی اس وقت ڈپریشن کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس 2 ہفتوں سے بھی زیادہ رہے اور پھر بھی ختم نہ ہو، اور اداسی اس قدر شدید ہو کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے لگیں۔ بعض افراد غلط فہمی کی بنا پر ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن بھی ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی طرح ہی ایک بیماری ہے جو کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے 280 ملین مریض ہیں۔ پاکستان میں مجموعی آبادی کا 10 سے 14% حصہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق آپ اداس ہیں اور آپ کا دل روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کی دیگر علامات میں بھوک نہ لگنا، ٹھیک سے نیند نہ آنا، وزن میں کمی ہونا، فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرنا، توجہ اور یادداشت کا درست نہ رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کو دور کیسے کیا جائے؟ عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 بار ورزش کرنے سے ڈپریشن کے عارضے میں 16% کمی آ جاتی ہے۔ ڈپریشن ہونے کی صورت میں فرش پر سیدھے بیٹھ جائیں اور اپنی ٹانگیں کراس کر لیں، یا پھر کسی کرسی پر ٹیک لگائیں، سیدھے بیٹھ جائیں اور آپ کے پاؤں فرش پر ٹکے ہوں۔ اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور ایسے خیالات پر توجہ دیں۔ سانس کو روانی سے آنے جانے دیں۔ دھیان بھٹکنے لگے تو واپس انہی خیالات پر واپس آئیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ذہن میں موجود تھے۔ آہستہ آہستہ اپنے دماغ سے خیالات کو جامد کریں۔ یہ عمل ہر روز 10 منٹ کے لیے کریں، اور اگر آپ ڈپریشن شدید ہے تو آپ کے روز کے معاملات متاثر ہیں تو کسی ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹ کی مدد لینی چاہیے۔